منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مکہ والے، لمکہ والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، آقا نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں بریلی شریف کی سرزمین سے نغمہ سرا ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ حضرات، ہم اور آپ آج یہ ذکر شہداء کربلا کی 5ویں مجلس ہے۔ آپ نے کل حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے چند گوشے سماعت کیے۔ آج خلیفہ چہرم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے چند گوشے ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے سننے کو سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ ہم اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ ہم اتنا کہہ کر اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ اسی آیت کے آخری ٹکڑے کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ تراہم رکعا سجدا، یہاں اس سے مراد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہم اسی آیت کے اسی ٹکڑے پر ہم روشنی ڈال کر کچھ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پاک کے کچھ گوشے چیدہ چیدہ حالات زندگی آپ کو سنائیں گے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت جو دیگر صحابہ میں اور دیگر صحابہ سے حضرت مولا کائنات کو ممتاز کرتی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کے داماد ہیں۔
اور آپ کی ہمارے آقا کی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں ہمارے آقا نے عطا فرمائی. ہمارے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ 4 بیٹیاں. لیکن خارجی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں. وہ صرف ایک ہی کو بیٹی مانتے ہیں، حضرت خاتون جنت کو، اور انکار کرتے ہیں اور بیٹیوں کا، اور کہتے ہیں کہ دوسری اور بیٹی تھی ہی نہیں. ہم نے آپ کو کل بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہمارے آقا نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، جس کا نام حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. یہ 2 صاحبزادی حضرت عثمان غنی، اور ایک صاحبزادی کا نام ہے حضرت زینب. نام یاد رکھیے گا. ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. لیکن لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے میں ان کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے ہی مانیں گے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. یہ رافضی شیعہ صرف خاتون جنت کو ہمارے آقا کی بیٹی تسلیم کرتے ہیں، باقی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی ہے خاتون جنت. نہ ماننے میں وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ یہ کہیں گے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، سوال ہوگا وہ 4 کہاں ہیں؟ وہ 4 کہاں ہیں؟ مکاری سمجھیے گا. وہ 4 کہاں ہیں؟ تو ظاہر سی بات آپ کو کہنا پڑے گا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2. اور جیسے ہی آپ یہ کہو گے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2، تو جہاں ان 2 کو مانو گے حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا. تو ہمارا حضرت عثمان غنی سے ان خبیثوں کا ماننے کا چھٹکارا مل جائے ان کو، اس بنیاد پہ حضرت خاتون جنت ہی کو مانتے ہیں، جبکہ ایسا حقیقت نہیں ہے. ہم اس کو قرآن شریف کی ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے ہم یہ آپ کو سمجھائیں کہ ہمارے آقا کی بیٹی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھی ہمارے آقا کی. قرآن شریف کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ قل لازواجی کا و بناتی کا. میں بات کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے. وہ آیت کریمہ یہاں ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، اور یہاں شبینہ اگر پڑھوائیں گے تو شبینہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ شبینہ پڑھانا مقصد نہیں، بلکہ آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمارے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ قرآن میں ہے. اور یہ رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ خالی ایک ہی بیٹی ہے خاتون جنت سے، اور ان کی وجہ اس میں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تاکہ خلفائے راشدین پر تبرہ اور ان کی گستاخی کرنے کا ان کو موقع مل جائے، اور توہین کرتے ہیں. تو قل ازواجی کا و بناتی کا مفہوم آیت کریمہ، اے محبوب اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دو، اور وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. یہ مولانا سیف صاحب، مولانا حامد صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس چیز سے واقف ہیں، جانتے ہیں. قاری عقیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے جانتے ہیں. اگر ہمارے آقا کی ایک بیٹی ہوتی تو آیت کریمہ قلی ازواجی کا و بنتی کا، کہ اے محبوب اپنی ازواج سے کہہ دو اور اپنی ایک بیٹی سے کہہ دو. لیکن قرآن شریف میں جمع کا صیغہ ارشاد فرما کر اللہ نے بھی یہ اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب کی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اس میں سے حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، اور حضرت خاتون جنت ہیں. یہ ہمارے آقا کی 4 صاحبزادیاں ہیں، جن میں سے 3 صاحبزادی کی ولادت بسعادت اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، اور خاتون جنت کی ولایت اعلان نبوت کے بعد ہوئی. اور یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے خلیفہ چہرم ہمارے آقا کے حضرت مولا کائنات کے نکاح میں ہمارے آقا نے عطا فرمائی. تو قلی ازواجی کا و بناتی کا، محبوب اپنی ازواج سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو.
تو اگر نبی کی ایک بیٹی ہے تو کلی ازواجی کا و بناتی کا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بنتی کا، اپنی ایک بیٹی سے کہہ دو۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ نبی کی ایک بیٹی ہے اور ان 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے، وہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے، جس کے سبب وہ نبی کی 3 بیٹیوں کے انکار کرنے کے سبب وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ رافضیوں کا، شیعوں کا، خبیثوں کا یہ ایک معاذ اللہ یہ گمراہیت پھیلاتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی ہے۔ تو ہم نے قرآن شریف کی یہ آیت آپ کو سنائی سمجھانے کے لیے کہ قرآن شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے آقا کی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اور اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیزیں آئی ہیں۔ نام پاک آپ کی صاحبزادیوں کو آیا، لیکن ان خبیثوں کو چونکہ حضرت عثمان غنی کی توہین کرنا ہے، حضرت عثمان غنی کی گستاخی کرنا ہے، ان پر تبرہ کرنا ہے، اور حضرت مولا کائنات کو ان پر فضیلت دینا ہے، اس بنیاد پر یہ 3 صاحبزادیوں کا انکار کر کے خالی خاتون جنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ گستاخ صحابہ بھی ہیں اور گستاخ اہل بیت بھی ہیں اور گستاخ مولا کائنات بھی ہیں۔ خالی ایسے ہی ڈھول کا پول یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کے بہکانے سے شیعہ فرقہ مارز وجود میں آیا، آج بھی بغض و عناد رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ رافضی شیعہ یہ لوگ اہل بیت کی محبت میں سینہ پیٹتے ہیں اور جو ہے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، تو یہ محب اہل بیت ہیں، یہ محب اہل بیت نہیں بلکہ دشمن صحابہ ہے اور دشمن خلفائے راشدین ہے، اور دشمن خلفائے راشدین ہونے کی بنیاد پر یہ دشمن اہل بیت بھی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طریقے سے وہابیوں کے ساتھ کھانا حرام ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی کھانا حرام ہے، ان کے ساتھ بھی پینا حرام ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا نے جو فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، کافر نہیں ہیں، اور جن کی گمراہیت حد کفر تک نہیں پہنچی، ان کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اگر وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، بیمار پڑ جائے تو انہیں دیکھنے نہ جاؤ۔ لیکن کے بارے میں فرمایا جن کی گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچی۔ آپ کو روک کر کے یہاں ایک بات بتا دوں، ایک آڈیو کلپ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جو لوگ نیٹ سے یوٹیوب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب وہابیوں کا ذبیحہ، جو عام وہابی ہیں ان کا ذبیحہ حرام نہیں ہے، کہیے معاذ اللہ۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ یہ حدیث پاک جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی کہ جن کی گمراہیت حد کفر تک نہیں پہنچی، ان کے ساتھ کھانا کھانا حرام، ان کے ساتھ پانی پینا حرام، ان کا جو ہے کہنا چاہیے مر جائے تو نماز جنازہ پڑھنا حرام۔ آپ ہم کو بتائیے نماز جنازہ کس کی نہیں پڑھی جاتی ہے؟ کھانا کھانا کس کے ساتھ حرام ہے؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کو نقل کر کے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں اور جن کی گمراہیت حد کفر تک نہیں پہنچی ہے۔ جب ایسے گمراہوں کا یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا حرام، ان کے ساتھ پانی پینا حرام، تو جنہوں نے خدا کو جھوٹا لکھا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کو معاذ اللہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل لکھا ہے معاذ اللہ، نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا ہے معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب گمراہوں کے لیے یہ حکم ہے تو وہابی دیوبندیوں کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا، کتنا سخت حکم ہوگا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
ماں باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اب کوئی کھڑا ہو جائے وہ یہ کہے ابا کے ایک ہاتھ مارے اور کہے قرآن نے اف کہنے کو منع کیا ہے، ہاتھ مارنے کو منع تھوڑی کیا ہے۔ کوئی بے وقوف یہ سمجھے کہ قرآن نے کہا اف نہ کہو، لاٹھی سے مارو، ڈنڈے سے مارو، چپل سے مارو، جوتے سے مارو، بس خالی اف نہ کہو، تو عقل مند کہے گا بے وقوف اسی کو تو سمجھا نہیں۔ قرآن نے اف کہنے پر پابندی لگائی۔ ابے جب اف کہنے پر پابندی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب اف کہنے پر پابندی ہے تو ڈنڈے سے مارنے میں کتنا بڑا گناہ ہوگا، جوتے سے مارنے میں کتنا بڑا گناہ ہوگا، لاٹھی سے مارنے میں کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور اف کہنے پر پابندی لگا کے قرآن نے یہ بتا دیا کہ جب اف کہنا ماں باپ کو گناہ ہے تو ان کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا، ڈنڈے سے مارنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جب گمراہوں کے بارے میں ہمارے تمہارے آقا نے یہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ کھانا حرام، ان کے ساتھ پینا حرام، ان کی نماز جنازہ پڑھنا حرام، تو جو اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں اور گستاخی کے سبب ان کی گمراہیت حد کفر تک پہنچ گئی تو ان کے ساتھ کھانے میں کتنا بڑا گناہ ہوگا، ان کے ساتھ پینے میں کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ گمراہ ہیں، اس میں رافضیوں میں، شیعوں میں بہتیرے ایسے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں رافضیوں کی خباثت، شیعوں کی خباثت، لیکن آگے آگے یہ بھی تحریر فرما دیتے ہیں کہ اب ایسے رافضی کہاں رہے۔ اعلیٰ حضرت لوح محفوظ دیکھ کر کے فتویٰ لکھتے تھے، آج کے ملا جی کی طرح نہیں جو ملوں کے فتوے دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لوح محفوظ دیکھتے تھے اور اس کے بعد فتویٰ دیتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جانتے تھے نا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آ جائیں گے جو اس میں شقیں نکالیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، کہیں سے وہابی کے ساتھ کھانے کی کوئی رخصت مل جائے، جواز کا کہیں سے کوئی صورت مل جائے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کے اس صورت پر بھی تالا لگا دیا کہ اب ایسے کہاں رہے رافضی، بوری، کھوجا، وہابی، دیوبندی، اب ایسے کہاں رہے جو ان کے معاملات اور ان کے عقائد جانتے نہ ہوں۔ تو اس لیے وہ رافضی بھی کہ جو ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بھی کہ قرآن پاک کو رافضی ناقص مانتے ہیں، ناقص، ادھورا، اور معاذ اللہ کہتے ہیں وہی لے کر حضرت جبریل آئے مولا کائنات کے پاس اور ان کو بھول ہو گئی، وہ نبی کی بارگاہ میں چلے گئے، معاذ اللہ۔ یہ رافضیوں کے عقائد ہیں، یہ شیعوں کے عقائد ہے۔ رافضی اور شیعوں کے ساتھ بھی کھانا اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے دیوبندی اور وہابیوں کے ساتھ کھانا حرام ہے۔ اب آئیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے آقا کے داماد ہیں اور ہمارے آقا کے غلام بھی ہیں، اسی لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ جس کو مولا علی سے محبت ہے، فرماتے ہیں وہی مومن ہے، اور جس کو مولا علی سے بغض و عناد ہے وہ منافق ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جماعت صحابہ میں، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت صدیق اکبر کی بھی خصوصیت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی خصوصیت ہے، حضرت عثمان ذو النورین کی بھی خصوصیت ہے جو دیگر صحابہ سے آپ کو ممتاز کرتی ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کچھ خصوصیت ہے کہ آپ کو جماعت صحابہ میں دیگر صحابہ میں وہ خصوصیت نہ ملے گی۔ وہ ایک چیز ہے کہ ہم اہل سنت کے یہاں ترتیب یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد عمر فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت مولا علی ہے۔ یہ ہمارے یہاں تفسیر ہے، لیکن مسلمانوں ہر ایک صحابی، میں نے آپ کو بتایا اصحابی کا نجوم، جس ستارے کو دیکھو گے اور دیکھنے کے بعد آپ کو یہی لگے گا کہ یہ نور تو
کہیں نہیں دکھتا ہے. جب اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے صحابی کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ اس جیسا نور کہیں نہیں ہے. اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم، ارے ستاروں کے مانند ہے، جس کا بھی دامن پکڑو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ بھی ایک 4 ستاروں میں سے یہ بھی ایک ستارہ ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی مولا علی کے مانے بغیر سنی نہیں بن سکتا ہے. مولا علی کے مانے بغیر سنی نہیں بن سکتا ہے. پوری دنیا میں اور جماعت صحابہ میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ جس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہو. خانہ کعبہ میں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو مسجد کے اندر شہادت. آئے تو خانہ کعبہ میں اور جب گئے تو مسجد سے. یہ حضرت مولا کائنات کی خصوصیت ہے. آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ ہمارے آقا کی شہزادی، جنتی عورتوں کی سردار، ان کا نام بھی فاطمہ ہے. لیکن علماء نے کتابوں میں آپ کا نام پاک، آپ کی والدہ کا فاطمہ بنت اسد تحریر فرماتے ہیں. اور ہمارے آقا بے پناہ محبت فرماتے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد سے، جو بعد میں ایمان لے آئیں، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ والدہ تھی اور ہمارے آقا کی چچی بھی تھی، ابو طالب کی اہلیہ، اور ابو طالب ہمارے آقا کے چچا اور حضرت مولا کائنات ابو طالب کے بیٹے. اس لیے حضرت علی کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اور جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو ہمارے آقا آپ کو قبر میں رکھنے سے پہلے آپ کی قبر میں اترے اور اتر کے تھوڑی دیر لیٹے اور باہر نکل آئے. محبت سے بولے. یہ اعجاز اور یہ خصوصیت کسی صحابی کی نہیں کہ کسی کی والدہ کی قبر میں ہمارے آقا لیٹے ہوں اور باہر نکل کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ان کو اس قبر کے اندر لٹا دو، میری لیٹنے کی برکت سے ان کی قبر میں عذاب نہیں ہوگا. ہمارے آقا قبر میں لیٹے اور نکلے. یہ خصوصیت حضرت مولا کائنات کی ہے کہ ہمارے آقا کے بدن مبارک سے، جسم مبارک کی برکت سے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ نبی کا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا. تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ بزرگوں کے کپڑوں سے برکت حاصل کی جاتی ہے، بزرگوں کے لباس سے برکت حاصل کی جاتی ہے، بزرگوں کے جسم سے برکت حاصل کی جاتی ہے، یہ عقیدہ نبی کا بھی ہے اور نبی کے صحابہ کا بھی ہے، اہل بیت کا بھی ہے. تو جو عقیدہ، جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے کے مطابق ہوگا، وہی فرقہ ناجی ہے اور وہی فرقہ جنتی ہے. اور اس کے بعد فاطمہ بنت اسد حضرت مولا کائنات کی والدہ کو قبر میں رکھا گیا. مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی پہاڑیوں کے درمیان اس زمانے میں اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو زندہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے کفار بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اسی طواف کرنے والوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ہیں. اور حضرت مولا علی کی یہ کرامت کہ جب آپ اپنی والدہ کے بدن مبارک میں تشریف لے آئے تو آپ نے کبھی بھی اپنی والدہ، اگر ان کی والدہ کسی بت کو سجدہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی تو آپ روک دیا کرتے تھے. یہ کرامت ہے حضرت مولا علی کی. اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل ہیں، اور وہ درد ذہ جو پیدائش کا درد ہوتا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کو وہ درد ہونا شروع ہو گیا. آپ بڑا پریشان، بہت حیران کہ کدھر جاؤں، کہاں جاؤں. اب حالات ایسے بن گئے ہیں، ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، درد ذہ شروع ہو گیا ہے، آپ بڑا پریشان ہیں. اچانک کیا دیکھتی ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور غیب سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جاؤ.
حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور خانہ کعبہ کے اندر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہو جاتی ہے. محبت سے بولے. پوری دنیا میں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں اور نہ قیامت تک ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر. سوچو مسلمانوں, خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا آسان ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا آسان ہے؟ یہاں زیارت کر کے آ جاتا ہے تو گاؤں کا سب سے بڑا شیخ بنتا ہے. کعبے کو دیکھ کے آ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا قطب کوئی نہیں, حاجی بن جاتا ہے نا. تو سوچو جو مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہوں, ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ. اور اس کے بعد ہمارے آقا کو خبر دی گئی, ہمارے آقا تشریف لائے, غسل دیا اور غسل دینے کے بعد اپنی آگوش میں لیا, اپنی گود میں لیا اور ارشاد فرمایا آج پہلا غسل علی کو میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل علی مجھے دے گا. اور یہی ہوا کہ ہمارے آقا کو آخری غسل حضرت مولا علی نے دیا ہے. اور اس کے بعد جیسی گود میں لیا حضرت مولا علی نے آنکھیں کھول دی. نبی نے پوچھا ہے علی ہمارے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ بڑے ہو کر کے مولا کائنات نے عرض کیا رسول اللہ تمنا یہ تھی کہ جب بھی دنیا میں آنکھ کھلے تو پہلی نظر محبوب کے رخ انور پر ہو, اسی لیے ہم نے آنکھ نہیں کھولی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر ہمارے آقا فرماتے ہیں آج پہلا غسل علی کو میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل علی مجھے دے گا. اس کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے, سب سے پہلے بہت کم سنی میں ہمارے آقا کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اور ہوتے بھی کیوں نہ, آگوش مصطفیٰ میں جو آنکھیں کھولی تھی, سب سے پہلے محبوب کا جلوہ دیکھا تھا. اور اس کے بعد پھر دنیا نے جلوے دیکھے, زمین و آسمان نے جلوے دیکھے, جنت کی حوروں اور غلماں نے جلوے دیکھے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں آ کر کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ بہت محنت کر رہے ہیں, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے, کامیابی نہیں ملتی ہے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسلام کا جھنڈا اسے دوں گا کہ اللہ تعالی جس کے ہاتھوں میں فتح دے گا. لہذا رات ہوئی, سب کی یہ تمنا تھی کہ صبح اسلام کا جھنڈا ہمیں ملے گا, صبح اسلام کا جھنڈا ہمیں ملے گا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, دل ہوا, ہر ایک کی یہی تمنا ہے. لیکن ہمارے آقا نے اپنی زبان حال سے ارشاد فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ان کو بلاؤ, لے کر کے آؤ. مولا کائنات تشریف لائے, ہمارے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا, مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا. مولا علی بیان فرماتے ہیں میری آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے اس سے پہلے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. یہ لعاب دہن کی کرامت ہے. یہ وہابی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں. ارے تیری جورو تیرا جھوٹا نہ پیے اور محبوب کا لعاب دہن ایسا کھاری کنویں میں ڈال دیں تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے. اس وہابی سے کہو کبھی اپنا تھوک اپنی جورو کو دے پلانے کے لیے. اور یہ محبوب کے جلوے. ارشاد فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں اتنا نور, اتنی روشنی آ گئی کہ جیسے میری آنکھ میں تکلیف ہی نہیں تھی. اس کے بعد اسلام کا جھنڈا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے عطا فرمایا اور میدان میں تشریف لے گئے. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ وہ مرہب جو ہے, مرہب نامی جو خیبر کے قلعے کا محافظ تھا,
کفر کی دنیا کا بہت ہی زورآور پہلوان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مرہب یہودی نے تلوار کا وار کیا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیترا بدلا اور اس کے وار کو ناکام کر دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ایک تلوار کا وار کیا. مرہب پیچھے ہٹ گیا حضرت مولا علی کے اوپر. جب اس نے وار کیا حضرت مولا علی نے روکا, لیکن جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر وار کیا, تاریخ میں آیا وہ وار خالی جاتا ہے, لیکن تلوار ذوالفقار حیدری جو ڈھال تھی وہ آگ کی ٹوٹ جاتی ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب خیبر کو, تاریخ میں آیا باب خیبر کو پکڑتے ہیں اور ایک جھٹکا مارتے ہیں, ہلاتے ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے. اور حضرت علی جب ڈھال ٹوٹ گئی تو باب خیبر کو لے کر ڈھال کی جگہ پر رہتے ہیں اور مرہب یہودی پر حضرت مولا علی کی ذوالفقار حیدری چمکی, ہوا میں لہرائی, فضا میں چمکی, مرہب پر ایسی گری کہ مرہب کو کاٹتے ہوئے, مرہب کے گھوڑے کو کاٹتے ہوئے زمین پر گری. اس کے بعد مولا علی نے, تاریخ میں آیا 40 گز کے فاصلے پر باب خیبر کو اٹھا کر پھینک دیا. اسی لیے کہنے والے نے کہا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرت مولا کائنات کو میرے آقا کی بارگاہ سے یہ خطاب عطا فرمایا گیا. علماء فرماتے ہیں 40 گز کے فاصلے پر باب خیبر کو, جس کو 100 لوگ مل کر بند کرتے تھے اور 100 لوگ مل کر کھولتے تھے, یہ طاقت حضرت مولا علی کی تھی. لیکن آؤ قریب آؤ, ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں اور روز بتائیں گے. بظاہر طاقت تو حضرت علی کی تھی, لیکن پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ طاقت آئی کہاں سے, صدیق کی صداقت کہاں سے تھی, عمر کی عدالت کہاں سے تھی, عثمان ذو النورین کی سخاوت کہاں سے تھی. سب نبی کی بارگاہ سے. یہ طاقت آئی کہاں سے, اس کا بھی سن لیجئے. خیبر جب فتح ہوا, باب خیبر 40 گز کے فاصلے پر پھینکنے والے کوفہ کی جامع مسجد میں سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اس کی وضاحت مولا علی نے ہی کر دی کہ یہ طاقت میری نہیں نبی کی ہے. سوکھی روٹی چبا رہے, زور لگا رہے, چب نہیں رہی. ایک بوڑھی نے پوچھا کیا کر رہے ہو علی؟ باب خیبر اکھاڑ کے پھینک دیتے ہو اور یہاں پر بیٹھ کر سوکھی روٹی چبا رہے ہو, چب نہیں رہی ہے. مولا علی فرماتے بوڑھی بھائی وہ جو باب خیبر اکھاڑ کر پھینکا تھا وہ علی کی نہیں نبی کی طاقت تھی. وہ جو باب خیبر پھینکا تھا وہ علی کی نہیں نبی کی طاقت تھی. اور یہ روٹی چبانے میں علی کی طاقت ہے. فرماتے روٹی چبانے میں علی کی طاقت ہے. تو یہ جو سب کچھ ملا ہے اسی کاشانہ رسالت سے ملا ہے. تو سوچو کہ جس علی کو نگاہ نبوت نے اتنا بہادر بنایا تو پھر اس نبی کی بہادری اور شجاعت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی درسگاہ میں بیٹھنے والے علی اتنی طاقت والے ہیں. تو پھر سوچو کہ جس نبی سے یہ عطا ہوا اس نبی کی شان کیا ہوگی, اس نبی کی عظمت کیا ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا. اور یوں ہی نہیں, تمام صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ صاحب حکمت مانتے تھے, علم کا پہاڑ مانتے تھے. کیوں؟ ہمارے آقا نے صرف مولا علی کے بارے میں فرمایا. یہ خصوصیت حضرت علی کی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور ہوتے بھی کیوں نہ,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا کے اس ارشاد کا حق بھی ادا کیا. جب کوفہ کے لوگوں نے میرے آقا کے علم غیب کا انکار کیا، اعتراض کیا، مسجد میں اعلان کر دیا اور منبر پر تشریف لے گئے، ارشاد فرماتے ہو تم علی نبی کی بات کرتے ہو، مجھ سے پوچھو سلونی عما دون العرش، میں بتاؤں گا عرش اعظم کی باتیں. منبر پہ کھڑے ہو گئے. نبی کی بات آئے تو جلال میں وہی آتے ہیں جو علی والے ہوتے ہیں. گستاخ رسول سے شدت و غلظت وہ کرتے ہیں جو علی والے ہوتے ہیں. حجرے میں بیٹھنے سے کوئی علی والا نہیں بنتا ہے. اگیا آ کر کے رد وہابیہ کرو، کنڈا جا کے رد وہابیہ کرو، دارالندوہ دیوبند سہارنپور جا کے رد وہابیہ کرو، یہ علی والا ہونے کی علامت ہے. حجرے میں بیٹھ کے علی علی کرنے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا ہے. محبوب کی توہین ہوئی، منبر سجا دیا، سجا دیا. ارشاد فرمایا پوچھو مجھ سے، پوچھو میں بتاؤں گا عرش اعظم کی باتیں. اتنا کہنا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بتاؤ اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے مولا کو نہ دیکھ لیتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا ہے کوئی جو مجھ سے پوچھے میں عرش اعظم کی باتیں بتاؤں گا. اور نبی کی گستاخی پر خاموش رہنا، اعلی حضرت فرماتے پیر ہو شیخ ہو کوئی بھی ہو گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں بابو کہ اگر نبی کی توہین پر خاموش رہے وہ پیر نہیں گونگا شیطان ہے. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہمارے نبی کے اوپر حملہ کیا گیا. حملہ کرنے والے بھی نئے نہیں ہیں اور حملوں کا جواب دینے والے بھی نئے نہیں ہیں. نہ تم نئے ہو اور نہ ہم نئے. غوث اعظم کے زمانے میں بھی کہا گیا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے. ابے عیسیٰ علیہ السلام تیرے کہاں ہیں؟ ہمارے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں. جو یہ عیسائی کہتے ہیں نا ہمارے، ابے تیرے کہاں ہیں؟ ہمارے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے. ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں. غوث اعظم حجرے میں نہیں بیٹھے رہے، ارشاد فرمایا لے آؤ. محبت سے بولے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حجرے میں بیٹھنے سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے. باہر نکلو گالی کھاؤ. نبی کی محبت میں خاندان وادی برادری وادی میں تو بہت گالیاں کھائی ہیں. ایک دو گالی نبی کی محبت میں کھا لو، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اور وہ گالیاں سنہرے لفظوں میں لکھی جائیں گی. اس لیے جب عشق کرو گے محبت کرو گے تو گالیاں ملیں گی. غوث اعظم حجرے میں نہیں بیٹھے رہے، باہر نکلے. ارشاد فرمایا اچھا ہمارے نبی کی توہین، باہر نکل کے آؤ. تم نبی کی بات کرتے ہو، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے شہزادے ہیں. عیسائی آیا، مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں، کیا کہہ کے زندہ کرتے تھے. تو ہمارے غوث اعظم نے جب پوچھا تو عیسائی نے کہا قم باذن اللہ کہتے ہیں. ہمارے غوث اعظم فرماتے کہ روایت میں آیا کہ اچھا وہ قم باذن اللہ کہتے تھے، ہم قم باذنی کہیں گے. چونکہ یہاں یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی کا پاور کیا ہے، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء کا پاور کیا ہے.
اور جب بتانے میں اپنا پاور آئے نا تو رہا نہیں گیا. یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میں عبد القادر جیلانی وہ ہوں جس نے اپنے وجود کو اپنے جد کریم کے وجود میں فنا کر دیا, اور میری توہین سے بچو. خود فرماتے ہیں میرے جلال سے بچو. میرا رب جب تک مجھ سے کہتا نہیں عبد القادر کھا, عبد القادر کھا, تجھے میری قسم جب تک میں کھاتا نہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. خاموش نہیں بیٹھے غوث اعظم. میں ان پیروں اور ان مولویوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی حجرہ سجائے رہو, ایک دن جب حجرہ اجڑے گا نا تو کہیں ملے گا نہیں. اگر یہاں سے لے کے حشر تک حجرہ بنانا چاہتے ہو تو حجرے سے باہر نکلو, غوث اعظم اور مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرو. کیا ارشاد فرماتے ہیں, قم باذنی کہہ کے اٹھاؤں گا. اب کچھ لوگ اعتراض بھی ہو سکتا ہے نا, نبی ولی, ایک طرف نبی ایک طرف ولی, یہ رضوی نوری برکاتی قادری سہروردی چشتی رضوی حشمتی, یہ تو الزام ہے ہی نا کہ ولیوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں. اب خدا اپنی بارگاہ میں اگر کسی محبوب کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو تیرے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ رب تک ہم تھوڑے نہیں پہنچاتے ہیں, رب اپنے محبوبوں کو خود اپنے تک پہنچاتا ہے. رب پہنچانے والے, محبوب پہنچنے والے. تو قم باذن اللہ افضل ہے قم باذنی سے. توجہ, قم باذن اللہ, جو جملہ نبی کی زبان سے نکلا وہ افضل ہے اس جملے سے جو ولی کی زبان سے نکلا. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. ولی جتنے بھی مرتبے پہ پہنچ جائے لیکن نبی اور رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن قم باذن اللہ اور قم باذنی میں فرق کیا ہے؟ علماء نے اس میں تطبیق فرمائی. کوئی اعتراض کرے کہ حضرت غوث اعظم نے ایک نبی سے برابری ہی نہیں بلکہ نبی سے بڑھنے کی کوشش کی ہے. آؤ مسلمانوں دیکھو, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل, بندہ نماز نوافل کے ذریعے میری طرف قربت حاصل کرتا ہے, میری طرف نزدیکی حاصل کرتا ہے, حتی احببتہ, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. ہاتھ تو اس کا ہوتا ہے, پکڑنا میرا ہوتا ہے, پیر تو اس کا ہوتا ہے, چلنا میرا ہوتا ہے, زبان تو اس کی ہوتی ہے, بولی میری ہوتی ہے. تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا, وہ بھی اٹھنا اللہ کے حکم سے ہے. اور جو غوث اعظم فرماتے ہیں قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ جا, اس پر بھی بولی تو غوث اعظم کی ہے, زبان تو غوث اعظم کی ہے, لیکن زبانیں غوث اعظم پر بولنے والا اللہ ہے. تو اس لیے وہ قم باذن اللہ بھی بہتر ہے, قم باذن اللہ بھی صحیح ہے. دونوں چیزیں صحیح ہے. تو غوث اعظم بیٹھے نہیں رہے, اعلان فرما دیا, اب مردے کو زندہ کیا. مشہور واقعہ ہے. تو ان کے شہزادے خاموش نہیں رہے, وہ تو ان کے جد کریم ہیں. ارشاد فرمایا پوچھو میں بتاؤں گا. وہابیوں کیا یہی تو شرک ہے؟ میں بتاؤں گا. کہو حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگاؤ. غلاموں پر تو بہت لگا لیا. اس کے بعد حضرت جبریل آ گئے انسانی شکل میں, انسانی شکل میں, اور حضرت علی سے پوچھنے لگے اے علی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ بتاؤ اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ زمین و آسمان کو حضرت علی نے فرمایا گیا الٹ پلٹ کر دیکھا, اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا جبریل تم ہی تو ہو. فرمایا جبریل تم ہی تو ہو.
کسی نے پوچھا ہے علی تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آقا کو آخری غسل دے رہا تھا تو چند قطرے میرے آقا کی پلکوں میں رک گئے، میں نے ان کو چوس لیا تو میرے سینے میں علم و ادراک کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ یہ کہاں سے ملا؟ محبوب کی بارگاہ سے۔ تو محبوب کی توہین کر کے نہ کوئی صدیق اکبر والا ہو سکتا ہے، نہ عمر فاروق اعظم والا ہو سکتا ہے، نہ عثمان غنی والا ہو سکتا ہے، نہ مولا علی والا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ انہی کی بارگاہ سے ملا۔ اسی لیے فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، فرماتے ہیں وہ چند قطروں کو نبی کی پلک مبارک پر ٹھہرے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو چوس لیا۔ وہ چوسنا تھا کہ میرے سینے میں علم جو ہے، علم کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ اور پھر ہوتا بھی کیوں نہ، محبوب کی بارگاہ کے جو ٹھہرے۔ اور ایسا، اور جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ خصوصیت جو حضرت مولا علی کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کہاں میرے آقا نے اٹھایا، کہاں کہاں نوازا، اور اسی مولا کائنات کے تو شہزادے ہیں امام علی مقام، انہی کے شہزادے ہیں۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی ہی کو نہیں، اپنے شہزادوں کو بھی نواز رہے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ میں 360 بت میرے آقا تشریف لے گئے اور اپنی چھڑی مبارک سے سب کو توڑتے جاتے، سارے بتوں کو نیچے گرا دیا۔ کچھ بت ایسے تھے جو لمبے تھے، بڑے تھے اور کھڑے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، مولا کائنات تشریف لائے، ارشاد فرمایا علی ان بتوں کو تم توڑ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے توڑے ہیں، بڑے بڑے بھی آپ ہی توڑ دو۔ آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، وہاں تک چھڑی نہیں پہنچ رہی ہے۔ اے ہے مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، گیا ہوا سورج واپس آ جائے۔ فرماتے بہت لمبے، کہا نہیں، چونکہ وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کو پہنچانا تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ اونچائی زیادہ ہے، لمبائی زیادہ ہے، لہذا میرے کاندھے حاضر ہیں، اس پر چڑھ کر توڑ دیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے مولا علی یہ باب خیبر نہیں، بار نبوت ہے۔ تو محبت سے بولے یہ باب خیبر نہیں، باب نبوت ہے۔ اب یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیے۔ حضرت علی عرض کر رہے یا رسول اللہ چڑھ جائیے۔ آقا ارشاد فرماتے نہیں، بار نبوت ہے، اس کو اٹھانا آسان نہیں، اور ایک غار ثور ہے کہ نبی صدیق اکبر کے کاندھوں پر چڑھ کر غار ثور میں جا رہے ہیں۔ اب ان رافضیوں اور شیعوں کی آپ خباثت اٹھائیے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی توہین کرتے ہیں۔ دیکھیے خانہ کعبہ ہے، بتوں کی توڑائی ہو رہی ہے، مولا علی عرض کرتے چڑھ جائیے۔ نبی نے فرمایا نہیں، بار نبوت ہے۔ کیوں؟ ابھی صدیق اکبر ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں۔ یہ خلافت کی طرف علماء اشارہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، ایک صحابی پر چڑھ رہے ہیں اور ایک صحابی سے فرماتے ہیں بار نبوت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو سنبھالنے والا ابھی موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا ہے۔ محبوب کا اشارہ اور ایک چھوٹی سی حکمت جو میری سمجھ میں آئی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ خلیفہ اول بننے کا حق
مولا علی کو ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، اور اس میں وہ دیگر خلفاء راشدین کی توہین کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ اگر فرض کر لو 1% تھوڑی دیر کے لیے، ایک ایگزامپل مثال مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت مولا علی پہلے خلیفہ ہو جاتے اور حضرت ابو بکر صدیق سب سے آخر میں رہتے، تو مولانا صاحب جو خلافت راشدہ کا اعجاز ہے وہ اور صحابی محروم رہ جاتے، چونکہ جو زندگی اور موت کا جو تعلق ہے، اگر حضرت مولا علی پہلے بنا دیے جاتے تو چونکہ تینوں خلفاء سے زیادہ عمر حضرت علی کی تھی، زیادہ وقت تک زندہ رہے، تینوں کے بعد تک زندہ رہے، اگر حضرت علی بنا دیے جاتے تو یہ تینوں خلفاء خلافت راشدہ سے محروم رہ جاتے۔ اور محبت سے بولے۔ اور یہاں سے ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ نبی کی نگاہ نبوت، نبی کا علم غیب، میرے آقا صدیق اکبر کتنے دن زندہ رہیں گے یہ بھی جانتے تھے، عمر فاروق اعظم کتنے دن زندہ رہیں گے یہ بھی جانتے تھے، اور مولا علی کتنے دن زندہ رہیں گے یہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے پہلے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، پھر عمر فاروق اعظم کو بنایا، پھر عثمان غنی کو بنایا، پھر مولا علی کو بنایا۔ سب کی زندگی بھی جانتے تھے اور سب کے مرتبے بھی جانتے تھے۔ اگر اس کا اپوزٹ ہوتا تو تینوں صحابہ خلافت راشدہ سے محروم رہ جاتے۔ میرے آقا کی یہ اعجاز نبوت، علم غیب سب کچھ جانتے تھے، تو یہاں چڑھنے کو منع فرما رہے ہیں اور غار ثور میں چڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے کہا ایک کام کرو علی، میں تمہارے اوپر نہیں تم میرے اوپر چڑھ جاؤ۔ اپنے کاندھوں پہ چڑھایا، حضرت علی نے بتوں کو توڑا اور نیچے اتر گئے۔ جب حضرت مولا کائنات بتوں کو توڑ رہے تھے تو ہمارے آقا نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچے؟ حضرت مولا کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ اگر اجازت عطا فرما دے تو عرش اعظم کا پایا پکڑ کے کھینچ لاؤں۔ اور اس کے بعد نیچے کودے مسکرانے لگے۔ آقا نے فرمایا مسکراتے کی وہ کہا یا رسول اللہ میں نے اتنے اوپر سے چھلانگ لگا دی مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آقا ارشاد فرماتے علی چڑھایا ہم نے تھا، اتارا جبریل نے ہے۔ حضرت علی کو چڑھا رہے ہیں۔ اب سوچو کہ جو علی ایک مرتبہ دوش پاک مصطفیٰ پر چڑھے کہاں تک پہنچا دیے گئے، اور جو نواسا اپنے بچپنا میں اپنے نانا کی دوش پر ہی نہیں، جس میں اطہر کا کون سا حصہ ہے جس پر امام علی مقام کھیلے نہ ہو، تو ایک مرتبہ علی کو نبی چڑھائے تو کہاں کہاں پہنچا دے، تو اندازہ لگاؤ علی کو بھی پہنچانے والے مصطفیٰ کہاں تک پہنچایا، تو سوچو امام حسین کو میرے آقا نے کہاں کہاں تک پہنچایا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی سربلندی کا عالم کیا ہوگا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کو نیچے اترے، مسکرائے، کہا چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبریل نے ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے، کسی صحابی کی نہیں، آپ کو ممتاز کرتی ہے بعض چیزوں میں تمام صحابہ سے۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا مقام صیبہ میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کا رخ انور اپنی گود میں لیے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، مشہور و معروف واقعہ ہے، لیکن وہاں میں کچھ سنا کر کے اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ بہت مشہور و معروف ہے، حضرت مولا علی مقام صیبہ میں لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے آقا آپ کی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، سنا ہے نا،
واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، کچھ ہم باتیں اس میں بتائیں گے۔ نماز کا وقت آیا، سورج جا رہا ہے اور حضرت علی سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج حضرت علی کو دیکھ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے علی جلدی کرو ہم جا رہے ہیں، جلدی کرو ہم جا رہے ہیں۔ حضرت علی اس سورج کو دیکھتے ہیں اور پھر اس سورج کو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہے سورج چلا گیا، ڈوب گیا، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، آنسو نکلے آنکھوں سے اور گرے، کہاں گرے؟ رخ مصطفیٰ پر۔ جو آنسو نماز چھوڑنے کے غم میں گرتے ہیں، یہاں سے آپ ان آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ آنسو گرے کہاں؟ رخ مصطفیٰ پر، اور ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی آنسو گرے، چہرہ نگاہ نبوت کھلی، ارشاد فرمایا علی تمہیں کس نے رلایا؟ عرض کیا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ اب مسلمانوں غور کرو، اپنی پوری لائف میں ایک ٹائم کی نماز گئی، اب وہ بھی ایسی نہیں گئی جو لوٹ کے آئے گی نہیں، ہماری تمہاری ایسی جاتی ہے جو کبھی نہیں آتی ہے۔ یہ حضرت علی کی نماز ہے جو گئی نہیں، آ بھی گئی تو ہماری کبھی نہیں آتی ہے، تو ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے مصلے پرانے ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، ہمارے قرآن شریف کے پارے بوسیدہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کرتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں، سنیوں، آج پوری انڈیا کے اندر بلا مبالغہ جو وہابی دیوبندیوں نے تمہاری مساجدوں میں قبضہ کر رکھا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تم مسجدوں میں جاتے نہیں ہو اور وہ مسجدوں سے نہیں جاتے ہیں۔ تم مسجد میں نہیں جاتے ہو اور وہ مسجد سے نہیں جاتے ہیں۔ یاد رکھو نماز اہل سنت پر فرض ہے، نماز صرف بریلویوں پر فرض ہے، بریلویوں پر۔ نماز صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر فرض ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں پر فرض ہے۔ کسی وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، بوئی، کھوجا، قادیانی، مودودی، تبلچی، نیچری کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ یہ سب مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، اور کافروں کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، مومنوں پر فرض ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، کافروں کی نہیں، وہابیوں کی نہیں، دیوبندیوں کی نہیں، رافضیوں کی نہیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں مومنوں کی معراج ہے۔ اگر ہم مومن ہیں اور الحمدللہ مومن ہیں، تو جب مومن ہیں تو نماز پڑھنا چاہیے۔ بولو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ میں نے گاؤں میں آ کر بڑا افسوس ہوا، مجھے مسجدیں خالی رہتی ہیں یہاں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آنسو گرے رخ نبوت پر، نگاہ نبوت کھلی، ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم چلا گیا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں گھبراتے کیوں ہو؟ قضا پڑھو گے کہ ادا؟ قضا پڑھو گے کہ ادا؟ ارے درسگاہ نبوت میں پڑھنے والے یہ کہیں گے کہ قضا پڑھیں گے، نگاہ نبوت سے پروان چڑھنے والے مولا علی یہ کہیں گے۔ حضرت علی بھی جانتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز گئی ہے، اللہ نے ان کو محتاج نہیں، مالک کو مختار بنایا ہے۔ عرض کیا ہے رسول اللہ قضا کیوں پڑھیں گے؟ ادا پڑھیں گے۔ ادھر سورج جھلملا رہا ہے، محبوب اشارہ کرو تاکہ جلدی ہم آئیں، محبوب اشارہ کرو تاکہ جلدی ہم آئیں۔ ہمارے آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی، مشت مبارک اٹھائی، گیا ہوا سورج واپس آیا، حضرت مولا کائنات نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔
اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ابھی جب جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا جلدی کرو ہم جا رہے ہیں. اب حضرت علی کھڑے ہو گئے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کو ہمارے آقا نے سورج پلٹا کر اب سورج کو مولا علی کی غلامی میں دے دیا کہ جب تک علی نماز نہ پڑھنے جانا نہیں. آیا تھا نبی کے حکم پر، اب جائے گا علی کے حکم پر. حضرت مولا کائنات نے جب تک نماز ادا فرمائی سورج نماز اصل کی جگہ پر رہا. اور اس کے بعد امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اعلی حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے باری نماز قضا نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا فرق ہے. مولوی مولانا بیان کرتے ہیں قضا ہو گئی قضا ہو گئی قضا ہو گئی. ہم نے کہا مولانا صاحب قضا تمہاری ہوتی ہے اور تمہاری قضا ہوتی ہے اور قضا بھی تمہاری ہے. مولا علی کی نماز قضا نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں مولا علی نے واری. یہ وہابی سمجھتا ہے نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھتا ہے. 40 دن کا چلہ کر کے جنت اپنے باپ کی سمجھتا ہے. آ دیکھ مولا علی سے پوچھ جنت کہاں ہے. آ دیکھ عثمان ذوالنورین سے پوچھ کہ جنت کہاں ہے. آ دیکھ عمر فاروق اعظم سے پوچھ جنت کہاں ہے. صدیق اکبر سے پوچھ جنت کہاں ہے. کوئی بھی صحابی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لہذا نماز پڑھ کر جنت میں جاؤں گا، نماز کے سہارے جنت میں جاؤں گا. ہر صحابی کا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ جنت اعمال سے نہیں بلکہ محبوب کی عطا سے ملے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری محبوب پر نماز کو قربان کر دیا. اور جو نماز محبوب پر قربان کی جاتی ہے وہ نماز قضا نہیں. ابے نماز کی ادائیگی تو یہی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار ایک دن فرماتے ہیں ثابت ہوا جب تمام چیزیں پڑھ لی حدیثیں پڑھ لی محبوب کے جلوے دیکھ لیے لوح محفوظ پڑھ لیا اس کے بعد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ارے اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. سب کچھ پڑھ لیا لوح محفوظ دیکھ لیا. اب جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں جانا ہی نہیں وہ تو یہی کہے گا نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، زکات دو جنت ملے گی، داڑھی رکھو جنت ملے گی، غریبوں کو کھانا کھلاؤ جنت ملے گی، کپڑا پہناؤ جنت ملے گی. لیکن مسلمانوں یاد رکھو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی سے محبت ہوگی تو جنت ملے گی، نبی سے پیار ہوگا جنت ملے گی. اور جب تم نبی سے محبت کر کے مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سنی ہو گئے، قادری ہو گئے، برکاتی ہو گئے، رضوی ہو گئے، نوری ہو گئے، حشمتی ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا اگر قادری ہو مفہوم حدیث پاک، اگر رضوی ہو، اگر نوری ہو، اگر برکاتی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو تو تم ہی مومن ہو. اور جب تم مومن ہو تو نماز تمہاری معراج ہے، نماز تمہارے اوپر فرض ہے، نماز تمہارے فائدے کی چیز ہے، روزہ تمہارے فائدے کا چیز ہے، حج تمہارے فائدے کا ہے، زکات تمہارے فائدے کی ہے. غریبوں کو کھانا کھلاؤ تمہیں فائدہ ملے گا، اور ننگوں کو کپڑا پہناؤ تمہیں فائدہ ملے گا. اور جو لوگ ایمان کے بغیر کپڑا پہناتے ہیں ان کا غریبوں کو کپڑا پہنانا فضول ہے، ان کا حج کرنا فضول ہے، ان کی نماز پڑھنا فضول ہے، ان کی زکات فضول ہے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. صلاۃ الوسطیٰ قرآن شریف میں آیا بیچ کی نماز کا خیال رکھو. اور جس نماز کے خیال کی قرآن نے تنبیہ لگائی اسی نماز کو مولا علی نے خیال مصطفیٰ میں قرآن کر دی. جس نماز کا اللہ نے قرآن میں خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا حضرت علی نے اسی نماز کو محبوب کے خیال میں قربان کر دی.
تو مسلمانوں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا مولا علی سے جس نے محبت کی ہے وہ مومن ہے، اور جس سے مولا علی سے محبت نہیں وہ منافق ہے۔ اور حضرت علی کا یہی قول ہے کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی میں اس کو جنت کا ٹکٹ عطا فرماؤں گا، اور جس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت نہیں اس کو جنت کا ٹکٹ عطا نہیں فرمایا جائے گا۔ تو لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا وہی شخص اس کی محبت قابل قبول ہوگی جو حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے، عمر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے، عثمان ذو النورین سے محبت کرتا ہے، حضرت مولا کائنات سے بھی وہی محبت کرتا ہے جو خلفائے راشدین سے محبت کرتا ہے۔ اور جس کو خلفائے راشدین سے محبت نہیں وہ چاہے جتنا سینہ پیٹے، چاہے جتنا ماتم کرے، چاہے جتنا اچھلے اور کودے، لیکن اس کی محبت ڈراوا تو ہو سکتی ہے، ناٹک تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی وہ محبت حقیقت میں محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں اپنے آپ کو رافضیوں سے، شیعوں سے، بوریوں سے، کھوجوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام حاضرین کو، اہل سنت کو، تمام رافضیوں سے، شیعوں سے سچی نفرت تامہ عطا فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر خلفائے راشدین سے سچی محبت عطا فرمائے، اور انہی صحابہ اور خلفائے راشدین کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے